الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 41 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 45 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے ارسال کیے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی۔ کیا ارسال کیے؟ اپنے پیغمبر ارسال کیے، پیغمبر بھیجے یا اپنے پیغامات بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑا کس چیز کے ساتھ؟ اب ایک سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ بھی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف واپس پلٹیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پچھلا ایک اپنا سلسلہ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہماری طرف، اس امت کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجا، اپنے پیغامات بھیجے، یہ سلسلہ اللہ کا پہلے بھی چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں، ہمارے سے پہلے جو امتیں تھیں، تو قومیں گزری، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات بھیجے، اپنے پیغامبر بھیجے، جو اللہ کا پیغام لے کے ان تک پہنچے۔ اور اس کے بعد جو ان پیغام سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، پیغام کو انہوں نے اس طریقے سے قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے یہ پکڑا، ان کے اوپر گرفت کی، ان کو تنگی کے اندر ڈالا کہ شاید وہ اللہ کی طرف پلٹے اس چیز میں۔ یعنی کہ جب انسان اچھے وقت میں جا رہا ہوتا ہے تو اکثر اوقات انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے خوشیوں میں، اپنے موج مستی کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی تنگی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ ایک انسان کی ایک فطرت ہے، اللہ کی طرف سے ایک ڈالی ہوئی چیز ہے انسان کے اندر، کہ جب برا وقت ہوتا ہے آٹومیٹکلی انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ ہم نے جب پیغامات ان کو بھیجے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے اوپر تنگی ترشی کا وقت بھی ان کو بھیجا ان کے اوپر، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف سامنے اس کو گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں۔ پھر میں کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان کے اوپر ہمارا عذاب یا ہماری سختی، ہماری طرف سے تنگی پہنچی، تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، کیوں اللہ کی طرف نہیں دوبارہ پلٹے، کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ یعنی کہ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں، عام طور پر انسان کی فطرت یہی ہے، جو انسان اپنا سلیم الفطرت ہوتا ہے، اپنی قدرتی فطرت کے اوپر ہی ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف پلٹتا ہے ایک دفعہ، لیکن بعد دفعہ اس انسان جیسے کہتے ہیں نا، اس حد تک بھی چلا جاتا ہے انسان اپنے گناہوں کے سبب، اپنی غلطیوں کے سبب اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ برے وقت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، بلکہ برے وقت میں بھی انسان اور مزید یا تو سرکش ہو جاتا ہے یا اسی اپنی گمراہی کی طرف لگا رہتا ہے جس کی طرف پہلے وہ ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں، دیکھ ہم غور کریں تو اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے وقت برا وقت بھی آیا ہوا ہوتا ہے، وہ غلط راستوں کے اوپر چل رہے ہیں، غلط عقائد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر برا وقت بھی آ جاتا ہے، تب بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، اس وقت بھی وہ انہی عقائد کے اوپر قائم رہتے ہیں، انہی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جن سے کہ نہیں لگانا بنتا، جو کہ ایک صرف ایک خوش فہمی ہے، خیال، ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ ان حالات کے اندر بھی اسی دھوکے کے اندر جو ہے وہ مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کیوں نہ ہوا ان سے، جب ہماری طرف سے سختی ان کے اوپر آئی، تنگی آئی، تو کیوں نہیں یہ گڑ گڑائے، کیوں اللہ کے سامنے انہوں نے پھر عاجزی اختیار نہیں کی۔ ہوا کیا معاملہ کیا ہوا کہ ولیکن قست قلوبہم، کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے اس عمل کو مزین کر دکھایا، یعنی کہ تھے وہ غلط اعمال کے اوپر، غلط کام وہ کر رہے تھے، لیکن وہ غلط کام شیطان نے ان کو اچھے کر کے اور بھلے کر کے دکھا دیے، کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت یعنی کہ بھلا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جو انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک سٹیج ہوتی ہے، کہ جب انسان کو برائی نہ سمجھے، برائی کو اچھائی سمجھ کے کرنا شروع ہو جائے۔ ایک تو وہ اسٹیج ہے کہ انسان برائی کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے، سرکشی میں کر رہا ہے، چاہے وہ اپنی عادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ جیسے انسان کوئی نشے میں لگا ہوا تو اس کو پتہ ہے نشہ برا ہے، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے پھر بھی، یا کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ مال لوٹتا ہے، اس کو ویسے پوچھ کے دیکھ لو تو اس کو پتہ ہوگا کہ ہاں کام یہ غلط ہے، اس کو اسی کا احساس ہوتا ہے، لیکن باوجود بھی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کے تو پھر بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے، اس کو اسی کا احساس اس کے اندر موجود ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو کبھی نہ کبھی وہ غلطی سے توبہ کر لے گا، پلٹ
نکلے گا، کچھ اس سے امید باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص ہو جائے جو کہ کام برا کر رہا ہے اور اس کو برا سمجھ بھی نہیں رہا، وہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، جس کی عام طور پہ مثال ہم آج کل دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہاں جو اتنے دین کے نام پر جو بدعت اور خرافات اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، جب وہ ان کے ڈیپلی اس کو اسٹڈی کریں تو ان کا پیچھے کوئی اصل نہیں ملتی، وہ بیسیکلی غلط ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کو اچھا ہی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، ان کا ثواب کا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان خود پیچھے ہٹے، وہ الٹا دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے، بلکہ جو اس کو نہیں کرے اس کو وہ برا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ایک سٹیج ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو برائی لگے ہی نہ، تو اس لیے وہ پلٹنے کی امید بھی اس کی وہاں سے باقی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پلٹے گا کہ اس کو برا سمجھے گا تو پلٹے گا نا، وہ تو اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تذکرہ کیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اس وجہ سے کہ جو وہ کام کر رہے تھے شیطان نے ان کو اچھے کر کے دکھا دیا، وہ سمجھا ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ پلٹے نہیں، وہ اسی اس کے اوپر ہی رہے کیونکہ نزدیک وہ اچھا کام تھا۔ اگر نے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا، تو پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، جو اللہ کی طرف سے نصیحتیں تھیں، جو اللہ کی طرف سے احکامات تھے، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کو کہا تھا، کچھ نہ کرنے کو کہا تھا، ڈو اینڈ ڈونٹ کو کہا جاتا ہے، جب اس چیز کو انہوں نے بھلا دیا، کیا کیا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے۔ یہ اس کو ہم سمجھ لیں کہ جس سے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کبھی کچھ لے کے بھی آزماتا ہے، کچھ دے کے بھی آزماتا ہے۔ تو پہلے جو کنڈیشن تھی وہاں پہ کچھ لینے والی کنڈیشن تھی کہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی، تنگی آئی، کوئی کچھ اللہ نے چھین لیا، کوئی چیز کو انسان کو تکلیف محسوس ہوئی، ایک وہ انداز تھا پلٹنے کا کہ اس وقت انسان اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ وہ جب کارفرما نہیں ہوا، کام جو وہ کارگر نہیں ہوا ان کے اوپر، انہوں نے اس سے نصیحت نہیں حاصل کی، تو اللہ نے دوسرا کام بھی کہا کہ ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیا، یعنی کہ کچھ دے کے آزمایا، پھر ہر کچھ دے دے کے لو۔ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اچھا وقت کہیں میرے برے وقت میں تبدیل نہ ہو جائے، وہ اللہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ یہ اچھا وقت جو ہے میرا کہیں برے وقت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کے بھی آزمایا، ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانا شروع ہو گیا اس کے اوپر جو کچھ ان کو دیا گیا تھا، اس سے خوب خوشیاں منانے لگے کہ یہ تو ہم نے بڑا مارکا مار لیا، بڑا ہم آگے نکل گئے، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، بڑا ہم اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے صلاحیتوں کی بنیاد پر ہم نے یہ کچھ حاصل کر لیا۔ جب وہ بجائے سبق حاصل کرنے کے اس نتیجے کے اوپر جا پہنچے، پھر کیا ہوا کہ اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اچانک سے، یعنی کہ وہ اچھا وقت تھا پھر ایک دم سے ایسا وہ گیا کہ اس کے لیے برا وقت میں تبدیل ہو گیا، چاہے وہ اس کے اوپر کوئی حادثہ ایسا پیش آ جائے، چاہے اس کی موت واقع ہو جائے، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اچانک انسان پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اس وقت وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ یہ اللہ نے پرانے قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ اس طریقے سے جب ان کو آزمایا گیا، جب ہر قسم کی آزمائش کے اندر وہ فیل ہوئے، پھر اللہ کی پکڑ ایک دم سے پھر آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہوتی ہے، وہ آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا نتیجہ؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی پھر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور پھر تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے کہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ جو اللہ کے مخالف لوگ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی، پھر وہی لوگ بس بچے جنہوں نے کہ اللہ کی تعریف کرنے والے تھے، جو اللہ کی حمد کرنے والے تھے، وہی پھر باقی رہا، باقیوں کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہمارے سے پہلی قوموں کو، تو جو اللہ نے پیغمبر بھیجے تو انہوں نے پیغام کو نہیں مانا، تو ان کے ساتھ پھر کیا نتائج نکلے۔ تو ہمارے لیے اس واقعے کے اندر سبق ہے کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے پیغامات پہنچے ہیں، پیغمبر آئے ہمارے پاس بھی، اللہ کے پیغام ہمارے پاس محفوظ شکل میں پہنچ گئے بالکل۔ ہمارا کام ہے کہ ان پیغامات کے ذریعے اپنی ہم اصلاح کریں، جن کے اندر جو احکامات ہیں، جو بما ذکر جو کہا گیا کہ جو نصیحتیں ہمیں کی گئی ہیں ان کو ہم بھلائیں نہ، کیونکہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو تب وہ نتیجہ نکلا کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ تو ہم ان احکامات کو، ان نصیحتوں کو ہم نہ بھلائیں جو ہمیں کی گئی ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ بہت تھوڑی سی مہلت ہمیں جو ملی ہوئی ہے آخر ختم ہو جانی ہے، اس تھوڑی سی مہلت کو ہم ان نصیحتوں کے ساتھ، ان اللہ کے احکامات کے ساتھ گزاریں گے تو ہماری دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور بھلا دیں گے تو پھر اللہ نے نتیجہ بتا دے گا، نتیجہ پھر کیا نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔